اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرتوئی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہماری کوشش ہوتی ہے سنخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ساتھ ہوں اور صوفیہ اکرام بھی ہمارے ساتھ ہوں، جن کا تعلق روحانیت کے ساتھ بڑا گہرا ہوتا ہے۔ اور روحانیت کس چیز کو کہا کرتے ہیں، روحانیت کیا ہے، کیا یہ اللہ نے یہ جو کائنات بنائی ہے یہ بھی روحانیت کے بلبوتے پر بنائی ہے؟ اللہ کی روحانیت بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت کس اسٹیج پر ہے، اور اللہ کریم نے اپنے جو نیک بندے، اپنے جو نمائندے اس دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، ان کی روحانیت کا کیا عالم ہے؟ اور جو آج کل کے بنے بناوٹی روحانیت والے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں ہر چوتھے پانچویں گلی میں، تو ان کی روحانیت کا کیا عالم ہے؟ دیکھا جائے وہ روحانیت والے کہ جنہیں اللہ نے مبعوث فرمایا، وہ لوگوں کے لیے تو مشعل راہ ضرور ہیں، لیکن لوگ انہیں پہچان نہیں پا رہے۔ ہمارے لوگ وہاں ضرور جاتے ہیں جنہوں نے اچھی اچھی انگوٹھیاں VIP ہاتھ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا روحانیت سے تعلق دور دور کا نہیں ہے، بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے لوگ اسی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہم لوگ روحانیت کو پہچاننے کے قابل نہیں رہے، یا ہم روحانیت کو جاننا نہیں چاہتے؟ یقین جانیے روحانیت تو وہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے کو دیکھیں، خدا یاد آ جائے، یقیناً اس کے اندر روحانیت جمی ہوئی ہے، روحانیت اس کے اندر ٹھہری ہوئی ہے، اور اس روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں طریقہ آنا چاہیے جو کہ ہم بھلا چکے ہیں۔ اگر بھول گئے ہیں تو ہمیں علماء اکرام کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا، ہمیں صوفیہ اکرام کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا، ہمیں اولیاء اکرام کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا، وہ اولیاء اکرام کے جنہیں دیکھ کے خدا یاد آ جائے، 5 وقت نمازی اللہ کا ولی ہو، اور وہ شریعت پر پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہو، اسے دیکھ کر یقیناً خدا یاد آتا ہے، اور وہیں سے آپ کو روحانیت کی منزلوں کا پتہ چلتا ہے کہ روحانیت کہاں سے ہے اور کہاں تک ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے مختصر سے وقت کے اندر ہم روحانیت کے حوالے سے جان سکیں کہ یہ روحانیت کہتے کسے ہیں۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے، ہمارے پروگرام کو رونق بخشنے کے لیے پہلی مرتبہ نور ہدایت کا حصہ بنے ہیں، لیکن ان کے آنے سے یقیناً ہمارے اس پروگرام کو 4 چاند لگیں گے اور نور ہدایت میں اور اللہ کریم برکت عطا فرمائے گا۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت انیس احمد شاہ نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں انشاءاللہ، پھر اپنے موضوع کا آغاز بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے مزاج خیریت سے؟ اللہ کا کرم، بہت کرم، بہت بہت شکریہ جی آپ کی تشریف آوری کا۔ اللہ پاک آپ کے علم عمل میں اور صحت میں برکت عطا فرمائے۔ آپ کے آنے سے ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے، امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی اس سلسلے کو برقرار رکھیں گے۔ آج آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، کیونکہ جب بزرگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوں ناظرین تو گفتگو کا پتہ نہیں چلتا کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے۔ بس میں 2 اشعار نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کروں گا، اس کے بعد ہم روحانیت کی منزل کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے جتنے احباب دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ درود شریف پیش کر لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، اور یہ دربار رسالت ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے، یہ دربار رسالت ہے یہاں ملتا
ہے بن مانگے ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے اور یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھیجایا نہیں کرتے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھیجایا نہیں کرتے۔ بے شک یہ وہ دربار ہے کہ جہاں سے کوئی خالی جایا نہیں کرتا، اور یہاں اتنی روحانیت ہے جب ایک مرتبہ انسان چلا جائے اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ روحانیت کے سمندر میں آ گیا ہے۔ یہ روحانیت کیا ہے اس پر گفتگو کریں گے، حضرت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت پہلا سوال ہی میں عرض کروں گا کہ یہ روحانیت کہتے کسے ہے؟ کیا قرآن میں بھی روحانیت کا ذکر ہے؟ اگر ہے تو کس مقام پر ہے، ارشاد فرمائے گا۔ بالکل قرآن میں ذکر ہے، اور روحانیت اس کو کہتے ہیں کہ رب العزت جو موجب کائنات ہے، جو خالق کائنات ہے، وہ خود ایک روح ہے۔ بے شک جسامت تو اس کی ہے ہی نہیں، جسامت سے پاک ہے، جی جسامت سے پاک ہے، روح ہے۔ اور آدم میں جو جان ڈالی وہ روح سے ڈالی، اپنی روح سے ڈالی۔ قرآن نے کہا، سورہ بقرہ میں کہا کہ میں نے اپنی روح ڈالی آدم میں، جس کی عزت و تعظیم ہوئی اسی بنیاد پر۔ آج انگریز بھی اس بات کا قائل ہے کہ نوری سال، وہ عدد پہ نہیں آتا، وہ کہتا ہے نوری سال، 2000 نوری سال، 3000 نوری سال، نور پر ہی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے کرم سے اللہ خود ایک نور ہے، اور ہر انسان میں روح ڈالی گئی ہے، یہ روحانیت ہے۔ اور جب انسان کے اندر پاک روح ہوتی ہے تو سارے اعمال اس کے جو ہیں وہ پاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان کی روح پاک ہے تو اس کا عمل پاک ہے۔ بے شک اس کا دل کرتا ہے کہ اپنے لباس کو بھی میں اچھا کروں، اپنے پہناوے کو اچھا کروں، اپنے جسم کو اچھا کروں، کیونکہ روح اس کو کہتی ہے کہ روحانیت کی طرف آؤ۔ اور ہمارا مذہب بغیر روحانیت کے مکمل ہی نہیں۔ ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ روحانیت کے علاوہ ہے ہی نہیں، کیونکہ نماز جو ہے وہ ایک روحانی کیفیت کا نام ہے، اور وہ روحانیت ہمارے جسم کو پہلے پاک کراتی ہے، پہلے ہمارے جسم کو پاک کراتی ہے۔ نماز کے لیے آپ تیاری کریں گے تو پہلے آپ غسل کریں گے، اگر آپ کو حاجت ہے تو وضو کریں گے، پھر لباس کو اچھا زیبتن کریں گے، پھر جگہ کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد آپ کی نماز ادا ہوگی، ورنہ ادھوری ہے۔ جب روح پاک نہیں تو جسم پاک نہیں، یا جسم پاک نہیں تو روح پاک نہیں۔ یہ دونوں چولی دامن کا ساتھ ہے روحانیت کا۔ آج جو مقامات ہیں اولیاء اللہ کے، جو بڑے بڑے ہمارے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، تمام چیزیں ان کی روحانیت سے مبنی ہیں۔ اور آج جو بڑے بڑے جو جگہیں ہیں آباد ہیں، جیسے کہ غوث اعظم نے مڈل ایسٹ کو آباد کیا، روحانیت سے کیا، اور لاکھوں کروڑوں مسلمان آپ سے ہوئے روحانی طور پر۔ پھر غریب نواز کو دیکھ لیجئے، کم و بیش 90 سے 99 لاکھ کا ایک عدد ہے، بہت بڑی بات ہے۔ قلیل عرصے میں ایمان لانا لوگوں کا، کیونکہ روحانی کیفیت ہے۔ کیونکہ جب سورج روحانی طور پر نور ہے اس کے اندر اتنا خطرناک، اور یہاں تک آپ کی فصلیں پکا رہے ہیں، اناج پکا رہے ہیں، پھل پکا رہے ہیں، یہ بھی روحانی کیفیت ہے۔ چاند جو ہے وہ بھی ایک روحانی کیفیت میں ہے۔ تو انسان کیوں نہ ہوگا؟ اگر روح سے ہٹ جائے تو وہ تو مردہ ہے۔ انسان میں جب روح نکلتی ہے تو اس کا جسم تو کثافت میں ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ تو پوری کائنات جو ہے وہ روحانیت کے ایک پنڈال میں بند ہے، بالکل، اس کے علاوہ تو زندگی ہے ہی نہیں۔ اب کسی میں روحانیت ہے جو غیر مذہب ہے تو ان کے اندر غلط روح ہے،
ہے ضرور، اللہ نے غلط روحیں بھی پیدا کی ہیں لوگ، اللہ نے اچھی روح بھی پیدا کی ہیں. تو یہ روحانیت کی کیفیت ہے. آج جو منزلیں ہیں روحانیت کی، آپ اولیاء کرام کو دیکھ لیں، ایک لمحے میں پار کر جاتے ہیں. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام ہے، روحانی طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب ممبر رسول پر آپ جلوہ افروز ہیں اور خطبہ فرما رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ساریت الجبل، ساجد الجبل، وہ آواز روحانی طور پہ وہاں جا رہی ہے. یہ روح کی کیفیت ہے. آج موبائل ہمارے پاس ہے لیکن پہلے روحانی کیفیت تھی. ان کو آواز جاتی ہے، وہ پلٹ کے دیکھتے کہ پھر آپ نے پلٹ کے دیکھا تو وہاں پیچھے جو ہے ایک لشکر تھا، عظیم لشکر تھا جو کہ عنقریب مسلمانوں پہ حملہ کرتا، ان کو شہید کر دیتا. تو یہ روحانی کیفیت ہے. اب قرآن کے اندر روحانی کیفیت کہاں؟ سورہ نمل دیکھ لیں. حضرت عاصم بن برقیہ، یہ کون سی کیفیت تھی؟ یہ کون سی کیفیت تھی؟ کیفیت وہی روحانی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ کوئی ہے تخت بلقیس لانے والا؟ مختصر کرو کیونکہ ٹائم کم ہے کوئی تخت بلقیس لانے والا؟ تو ایک جنات اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور یہ نشست ختم نہ ہو پائے گی، میں لا دوں گا. آپ نے کہا نہیں. پھر دوسرا اٹھا، کہنے لگے حضور سے آدھے وقت میں لا دوں گا. آپ نے کہا نہیں، اور جلدی لائیے، وقت نہیں ہے. پھر قرآن کہتا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ اٹھا واہ، اور کہا کہ حضور اب پلک نہ جھپک پائیں گے، میں طاقت حاضر کر دوں گا. یہ وہ طاقت روحانی تھی، کن فیکون والی، اللہ نے عطا کی تھی. اللہ نے عطا کی تھی. ہو جا، اور ہو گیا، تخت آ گیا. اور تخت بھی کوئی ذرا سا تھوڑی تھا، 30 گز چوڑا، 30 گز اونچا، 80 گز چوڑا لمبا اور 40 گز چوڑا، ٹنوں وزنی. تو یہ معاملات روحانیت کے ہیں، روحانیت کی ہیں سر، اور کیا ہے. لیکن آج ہم کثافت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم موبائل میں گھسے ہوئے ہیں، ہم ٹیلی ویژن پہ گھسے. ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت ہیں یہ سب چیزیں ہیں، لیکن یہ ہمارا مرکز نہیں ہے، یہ ہمارا سسٹم نہیں ہے، مسلمانوں کا سسٹم نہیں ہے. آج انگریز اس روحانیت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں نے بتایا نا کہ وہ تحقیق کر رہا ہے کہ 2000 نوری سال پر یہ سیارہ ہے، 3000 نوری سال پر یہ سیارہ ہے. آگے تو نور پر ہی تو آ رہے ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تحقیق میں پیچھے جا رہے ہیں، اور جو غیر لوگ ہیں، جو غیر مذہب کے لوگ ہیں، وہ ترقی پہ جا رہے ہیں. تو بات صرف یہی کہ ہم اپنے اولیاء اللہ کے راستے سے ہٹ چکے ہیں. جو ہمیں روحانیت کا درجہ انہوں نے بتایا ہے، روحانیت کی کیفیت ہمیں بتائی ہے، وہ ہم اس سے پیچھے ہیں. بالکل. اچھا حضرت قطع کلامی معاف، ایک سوال ذہن میں آ گیا اچانک سے کہ روحانیت کا جو تعلق ہے، کیا وہ ایک ہی شیپ معذرت کے ساتھ، جیسے ہم کہتے ہیں صوفی صاحبان ہوتے ہیں، صوفیان اکرام ہوتے ہیں، اولیاء اکرام ہوتے ہیں، کیا روحانیت صرف انہی کا مرکز ہوتی ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایک عام سا اللہ کا بندہ ہوگا لیکن وہ 5 وقت نمازی ہوگا، اس کے اندر بھی روحانیت؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ اس بندے بھی روحانیت، یا صرف روحانیت پیر صاحب میں ہوگی؟ نہیں، اس میں بھی ہے. اس کی کیا نشانی ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ فقیر ٹائپ کا بندہ ہے، اللہ والا ہے، اس سے دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے. جیسے مجذوب ٹائپ کا. بھائی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں راستے سے اور ایک مجذوب بیٹھا ہے، اے اللہ تو مجھے مل جائے تو میں تیرے بال سنواروں، اللہ اے میرے پروردگار تو مجھے مل جائے تو میں تیری جوئیں نکالوں، میں تیرے ناخون کاٹوں، تیرے سرما لگاؤں. آپ نے سنا، ظاہر ہے آپ تو عالم فاضل تھے، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کیا بکواس کرتا ہے، اللہ تو اسلام سے آ رہی ہے، یہ شرک کر رہے ہو تم. وہ سہم گئے. ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام وہاں جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب نہیں آتا، السلام علیکم جواب نہیں آتا. پھر کہا یا رب العالمین کیا بات ہے، آپ مجھے جواب نہیں دے رہے؟ کہا کہ تو نے میرے بندے کا دل دکھا دیا. اللہ، ضرور میں نے تو کسی کا نہیں دکھایا، کیونکہ آپ تو اپنے اس پر ہے نا منصب پر کہ میں تو شرک کو ہٹا کر آیا ہوں. لیکن اس کی دل کی کیفیت کیا تھی، روحانی کہاں تک مقام تھا اس کا. تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ نے نشان دے کر کہ وہ جو شخص میرے ناخون بنا رہا تھا، جو میرے بال کاٹ رہا تھا، جو میرے منہ دھلا رہا تھا، وہ میرا محبت کرنے والا عاشق ہے میرا، وہ مجھے تو کہہ رہا تھا موسیٰ جاؤ اس کا دل دکھائے، پہلے معافی مانگ. اب بتائیے، موسیٰ علیہ السلام سے معافی منگوائی، وہ راضی ہوا، اللہ نے پھر کلام کیا. اللہ. تو ایک مجذوب جو ہے وہ ہے، اور اس میں بھی روحانی کیفیت ہے، کیونکہ دونوں کیٹیگریز ہیں نا. دیکھیں مجذوب جو ہے نا اس کی حد نہیں ہے، اور عالم کی حد ہے، صوفی کی ایک حد ہے، اس کی نہیں ہے. اگر ہے تو پھر شرع کا پابند نہیں ہونا چاہیے نا اسے، بالکل، لیکن وہ شرع کا پابند نہیں ہے.
وہ ڈائریکٹ ہے. جیسے قلندر جو جینین قلندر ہے ان کا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہے. وہ ابھی میں یہی سوال اتفاق دیکھیں میں یہی سے اللہ والے کی نشانی ہوتی ہے وہ پہچان لیتے ہیں. اچھا میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اکثر آپ نے القابات دیکھیں گے پیر طریقت، رہبر شریعت اور بھی اس طرح کے بہت سے مرد قلندر. چلیں یہ تو سمجھ آتا ہے مرد قلندر یہ کہ جو جذبے والا ہو، جس نے مسلک کے لیے دن رات ایک کیا، یہ سب. لیکن یہ قلندر، مرد قلندر کسے کہا جاتا ہے؟ کچھ لوگ جب میں چھوٹا تھا تب سے میں سنتا رہا ہوں قلندر دنیا میں 2.5 آئے. یہ 2.5 2 کا کچھ کانسیپٹ سمجھ نہیں آیا. یا تو 2 ہو یا 3 ہو یا 1 ہو یا 2.5 کیا ہے؟ وہ رابعہ حسن بصری آدھی قلندر ان کی کیفیت ہے. اس لیے لال شاہ باز قلندر اور پھر بو علی شاہ قلندر جو پانی پت میں ہے. بو علی شاہ قلندر 2 گئے. آدھی رابعہ بصری. حضرت یہ مرتبہ یہ قلندر کا ایک مناسب ہوتے ہیں نا؟ جی مراتب کس نے پیش کیے ہیں؟ کس نے یہ مراتب تو چلے سمجھ آتا ہے لیکن یہ القابات کہاں سے آئے؟ ختم ہو گئے. 2.5 قلندر ختم ہو گئے. تو اس کے بعد اب دنیا میں کوئی قلندر نہیں آئے گا. صفت لے سکتے ہیں آپ ان کی، لیکن وہ آج کیا کر رہے ہیں؟ بےہودگی. آپ جائیں یوٹیوب کھولیں، ایسے ایسے قلندر نظر آئیں گے جو شرع سے پابندی نہیں ہے، شرع میں ہے ہی نہیں، سارے کام ہو رہے ہیں. حضرت لیکن جو قلندر تھے اللہ ان کے درجات میں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. لیکن ان کی آپ درگاہ میں بھی جائیں، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن آپ جب آگے یہ سوال کرنا چاہوں گا، میں جاتا ہوں دربار میں روحانیت حاصل کرنے. جی بالکل. میرا سامنے والا بھی جاتا ہے روحانیت حاصل کرنے. لیکن جب ہم درباروں میں جاتے ہیں ہمیں معذرت کے ساتھ وہاں روحانیت، وہ ایک الگ بات ہے کہ جسے اللہ روحانیت بخشنا چاہے وہ، لیکن جو ایک سلسلہ اس وقت بنا ہوا ہے مزارات پر، میں ان کی اللہ معاف کرے کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، لیکن روحانیت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کی کیا وجہ ہوگی؟ چند جگہوں پر ہے. چند جگہوں پر ہے. جیسے کہ آپ کو میں بتاؤں، یہ ہمارے ملیر 15 میں سائیں ولایت علی شاہ قلندر، صفت قلندر تو ہے نہیں، صفت قلندر. وہاں جائیں دربار پر جو ریلوے لائن سے، جی بالکل، وہاں جا کے بیٹھیں، آپ کو محسوس ہوگا، قطب عالم سے بخاری جائیے، وہاں آپ کو روحانیت محسوس ہوگی. کچھ ایسے مزارات ہیں جہاں پر خود لوگ معذرت کے ساتھ کہ متولی جو لوگ ہیں وہ خود چھوٹ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ پیسے جمع کرتے ہیں، گلوں کو بھرتے ہیں. اس ٹائپ کے لوگ جن کے شریعت سے تعلق نہیں ہوتا، صرف ان کا پیسہ حلال یا حرام وہ آئے اور گلوں میں بھرتے ہیں. داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جائیے، اوپر جائیے، چڑھیے، آپ کو وہاں سے آنے کا دل نہیں کرے گا. اور جمعرات کے دن آپ دیکھیے حلقہ بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے ہیں. تو ہے ایسا نہیں ہے. کچھ مزارات ایسے کرتی ہیں کہ جہاں جانے کو دل نہیں کرتا. نام تو متبرک ہیں، ہم گھر سے ہی ان کو سلام کرتے ہیں، لیکن پیر رکھنے کا قدم ہماری مجال نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری روحانیت ہے ہی نہیں. بلکہ رہی صحیح جو ہے نا روحانیت، وہ دھبا جاتا، لگ جاتا ہے، میلی ہو جاتی ہے. وہ پھر دھو آ کے اسے اپنے عمل سے، پھر دھو اسے روحانیت. تو یہ معاملات ہمارے اس دور میں، کیونکہ دیکھیے یہ فتنے والا دور ہے، فتنے والا دور ہے، تو اس میں ہمیں بچنا چاہیے. تو ہر جگہ روحانیت نہیں ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں تباہی کی طرف جا رہی ہیں، علمی تباہی کی طرف جا رہے ہیں، تصوف بھی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. آپ پیروں کو دیکھ لیں، کہتے پیر کامل، پیر طریقت، القاب اتنے سارے القاب ہیں، لیکن عمل کیا ہے؟ کیا سرکار مدینہ رسالت پناہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع پر ہیں پیر حضرات؟ سادگی ہے؟ دیکھیے ہر بات میں شرع بیچ میں آتا ہے کہ شریعت نے یہ نہیں کہا، یہ سرکار کی سنت نہیں ہے. بس صحابہ تک ہیں، اولیاء کرام کی سنت ہم نہیں مانتے. آج کل یہ دور بھی ہے، ہم اولیاء کرام کی بھی طریقت کو نہیں مانتے. تو آپ یہ بتائیے کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدیں ایسی تھیں جن کو کلیسا کہا جائے؟ پردے اور اے سی کہاں ہیں شریعت میں؟ اور سرکار کی حدیث آتی ہے موٹی قالین کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ میری مسجدوں میں ایسی سجاوٹ ہوگی جیسے کلیساؤں میں ہوتی ہے. یہ وہ دور آ گیا. کہاں ہے روحانیت میں؟ تصوف کہاں ہے؟ نماز تو عبادت جو ہے وہ سختی میں ہے. ہر بزرگ، کسی نے الٹا لٹک کے چلا کیا ہے، کسی نے کنویں میں لٹک کے کیا ہے، کسی نے سمندر میں کھڑے ہو کے کیا ہے. بولے شاہ قلندر نے اپنی سمندر دریا کے اندر کھڑے ہو کے چلے کیے، جو مچھلیاں ٹانگیں آپ کے گوشت کھا گئیں. روحانیت تو سختی ہے. بھئی آپ شریعت میں نماز میں آ جائیں کہ آپ کے سجدہ گاہ سختی محسوس ہونے چاہیے آپ کے سر پر. یہاں تو قالین ہے. تو پھر کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟
اور اتباع رسول کی بات ہوتی ہے. بڑے بڑے پیر صاحب جن کے چیلے چپاٹے 15-20 جی پراڈوں میں گھوم رہے ہیں کہ اتباع رسول ہے، یہ سادگی ہے. ایسا نہیں، روحانیت کی طرف آئیں گے تو آپ کو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. حضرت آخری سوال، اور میں چاہوں گا اس کو 1 منٹ کے اندر کوشش کیجیے گا. ہمارے نوجوان نسل روحانیت حاصل کرنا چاہتی ہے، کیا کرنا چاہیے اسے؟ بھئی دیکھیں اس دور میں تو تلاش کرنا پڑے گا. بابے تو بہت بیٹھے ہیں، اللہ والوں کو تلاش کرنا پڑے گا. گھر میں ہمارے روحانیت نہیں ہے؟ والدین اگر ہمارے حیات ہیں تو وہاں سے کیا روحانیت ہم حاصل نہیں کر سکتے؟ نہیں، روحانیت نہیں مل سکتی، وہاں تربیت ہے. واہ، دیکھیں علم کی بات ہے ساری. کسی کی باپ تو نشئی بھی ہے، ماں خراب بھی ہے. میں آپ کو ماحول دکھاتا ہوں کیونکہ میرے پاس لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی جو تربیت کا جو معاملہ ہے نا وہ ادب کا معاملہ ہے. تربیت وہاں تک ان کی عزت ہے، لیکن جب آپ آگے روحانیت تو آپ کو شیخ ہی دے گا. بار بار سورہ فاتحہ میں مولانا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں جس پہ اپنا انعام کیا. خواہ کہ اس میں والدین بھی آ جاتے ہیں، اس میں دادا دادی بھی آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ ان کو ڈھونڈنا ہے. ڈھونڈیں گے تو آپ کو ملے گا. بہت بہت شکریہ حضرت، بہت بہت شکریہ. ایکچولی ہمارے پاس وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، لیکن اس مختصر سے وقت میں بہت سی معلومات ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت، بہت میٹھے انداز میں، بڑی تربیت والے انداز میں آپ نے ہمیں سکھایا. اللہ کریم آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے. ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. ہمیشہ کی طرح آپ سب سے گزارش ہے اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.